الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد صلی جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ کو بیان کرنی ہے، آپ کو ایک بہت ہی پیارا کلام بھی سنانا ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی موجود ہیں۔ عدیل بھائی کے ہاتھ میں کیو کارڈ نظر آ رہا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے ایک بہت پیارا کلام، در پہ بلاؤ مکی مدنی، یہی کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے۔ یہ کلام سنیں گے انشاءاللہ ان سے، اور ہمارے ساتھ پینلسٹ کے طور پر سید سعد اتاری بھائی موجود ہیں۔ سعد بھائی کی جانب بھی بڑھیں گے اور ان سے بھی کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، آپ کی نالج میں انشاءاللہ خوب اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ میں نے بھی آپ کو جو بیان کیا، یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بکثرت درود پاک پڑھیں، جتنا ہمیں زیادہ موقع ملے ہم اتنا درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد بڑھتے ہیں عدیل بھائی کی جانب اور عدیل بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی عدیل بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دیدی تیری ہے عید میری، دیدی تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ
مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ 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 مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ آقا ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبا آقا تیرے ہے نبا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا صدقہ اپنے نواسوں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے عدیل بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک عدیل بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، کلام بھی شامل ہو گیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی سے کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک اسٹوری۔ آج بھی آپ کو ایک بات بیان کرنی ہے اور ایک بہت ہی پیاری، یوں کہہ لیں کہ خوبصورت سا واقعہ ہے، وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سن 7 ہجری کے اندر ایک واقعہ ہوا۔ کون سی ہجری کے اندر؟ 7 ہجری۔ اور ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1445 1445 1445۔ اور جس طرح ہم نے کہا نا کہ 7ویں ہجری، تو ہجری کے اعتبار سے یہ 15ویں ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ 1445 15ویں ہجری ابھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جو بھی آپ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ ہے 7ویں سن ہجری کا۔ ہجری جو سال چلا ہے یہ کہاں سے چلا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت جب فرما لی تھی تو ہجرت مصطفیٰ کے بعد سے جو سال شروع ہوئے ہیں ان کو ہجری سال کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اس کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، قمری سال بھی کہا جاتا ہے نا؟ تو
تو یہ ہجری سال کہلاتے ہیں۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ 7 سن ہجری کے اندر واقعہ ہوا اور اس کو کہتے ہیں غزوہ خیبر کا واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ خیبر ایک بڑے سے شہر کا نام ہے۔ خیبر یہ نام ایک شہر کا، ایک سٹی تھا، شہر تھا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس جگہ پر کھجور کے درخت اور ہرے بھرے کھیت تھے، اور یہاں پر بہت سارے مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے۔ قلعے سمجھتے ہیں؟ وہ پتھر کی بڑی بڑی دیواروں کے ان لوگوں نے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں قلعے، اور بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ قلعے۔ اس کو توڑنا اور وہاں اندر اس کی دیواروں کو گرا کر اندر جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ عموماً پہلے کے زمانے میں جنگوں سے حفاظت کے لیے بنائے جاتے تھے کہ بھی جنگوں سے حفاظت رہے۔ تو یہاں پر بہت سارے مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز کے اندر یہ بیان کیا تھا اور آپ نے سنا تھا کہ نان مسلمز کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا۔ بہت سارے نان مسلمز کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلمز کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، ایک معاہدہ طے پایا تھا، اور انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان غیر مسلمز کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا تھا، باہر نکال دیا گیا تھا، اور پھر یہ لوگ خیبر چلے گئے تھے، اور خیبر کے شہر میں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی، وہاں کے نان مسلمز کے ساتھ رہنے لگ گئے تھے، اور وہیں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری پلاننگز کیں، بڑے بڑے پلان بنائے اور سازشیں کیں، اور انہوں نے حملے بھی کیے، اور ان کے بہت سارے بڑے بڑے سردار بھی اسی وجہ سے مارے گئے، کیونکہ ظاہر وہ حملہ کرنے آتے تھے، یہاں سے بھی پھر حملے کا جواب ہوتا تھا، اور پھر ان کے بڑے بڑے سردار اسی چکر کے اندر مارے بھی گئے۔ لیکن یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھے، بڑے بڑے سردار مارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے مر رہے ہیں، لیکن یہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ نان مسلمز نے ایک اور حملے کا پلان کیا، اور قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ اس پلان میں شامل کر لیا، اور پلان یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، ان کو ملا لیا۔ یہ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، بہت زبردست ان کے پاس فائٹر موجود تھے، اور زبردست تیر اندازی کرنے والے، بڑے زبردست جو ہے نا وہ تلوار بازی کرنے والے جنگجو ان کے پاس موجود تھے۔ بڑا پاورفل قبیلہ یہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ لہٰذا جب یہ دونوں آپس میں مل گئے تو ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فوج کو تیار کیا، اور یہ فوج کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں سے قبیلہ غطفان اور نان مسلم کے درمیان وادی رجیع کے اندر ٹھہرے۔ اب وادی رجیع کے اندر نان مسلمز اور جو مسلمان تھے یہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور یہاں پر ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان والے نان مسلم کی مدد کو نہ جا سکیں۔ پیارے بچوں، ان نان مسلمز کے پاس بھی تقریباً 20,000 کی فوج تھی۔ کتنے فوجی تھے ان کے پاس؟ 20,000۔ اور مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ 1600۔ کتنے تھے؟ 1600 تھے، اور 1600 کے مقابلے میں 20,000 بندے، کتنے زیادہ بندے ان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود خیبر کے بہت سارے قلعے جو تھے مسلمانوں نے سب کے سب قلعے بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا کہ جو سب سے مضبوط تھا، جسے قبیلہ قموس کہتے ہیں۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، اور یہ مرہب پہلوان پتہ کتنا اسٹرانگ تھا، کتنا پاورفل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف یہ اکیلا ہو اور اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں دوسری جانب 1000 سوار آ جائیں، اتنا پاورفل آدمی تھا۔ ایک بندہ 1000 بندوں کے مقابل، اور ادھر سے 20,000 بندے الگ ہیں، یعنی 20,000 بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کہ 1000 بندوں کے برابر فائٹ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ روایتوں کے اندر بات لکھی ہے، یہ کوئی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اتنا پاورفل وہ آدمی تھا، اور عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، اور یہ کئی دن تک جو ہے وہ فتح نہیں ہو سکا، لیکن آخر کار یہ بھی فتح ہوا، اور فتح کیا ہے ایک صحابی رسول نے، اور وہ صحابی رسول وہ ہیں کہ جنہیں بہت بڑا بہادر کہا جاتا ہے، اور انہیں کوئی عام لقب نہیں دیا گیا بلکہ انہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ امیر المومنین
حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اس قلعے کو فتح کیا۔ قلعے کو کس طرح فتح کیا گیا؟ اچھا، قلعے کو فتح کرنے کے لیے ان کی سلیکشن کس طرح نبی پاک نے کی؟ کیونکہ جب نبی پاک اسلام نے بلایا کہ بھئی بلایا جائے، اب ہم نے بھیجنا ہے قبیلہ قموس کو فتح کرنے کے لیے، تو پھر حضرت مولا علی کو پوچھا گیا بھی وہ کہاں ہیں؟ وہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے اندر کوئی بیماری آئی ہوئی تھی، کوئی ان کو آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم تھی۔ تو پر یہ پورے ایک تفصیلی واقعہ ہے جو کہ ہم نے انشاءاللہ آپ کو آنے والے ایپیسوڈ سے اندر بیان کرنا ہے، تو میرے خیال میں اس کو آنے والے ایپیسوڈز پر ہی رکھتے ہیں۔ واقعہ بھی آپ کو بیان کرنا آیا، پھر کس طرح یہ قبیلے کو جو ہے وہ فتح کیا گیا، اور وہاں پر مولا علی نے اپنی بہادری اور اپنی طاقت کا کیسا مظاہرہ کیا تھا کہ وہاں ایک دروازہ ایسا تھا کہ وہ کئی صحابہ کرام مل کر بھی اٹھا رہے تھے تو ان سے ہل نہیں رہا تھا، اٹھانا دور کی بات ہے، ہل نہیں رہا تھا، لیکن مولا علی نے اکیلے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اٹھا کر یوں کر کے پھینک دیا تھا۔ اتنی طاقت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ یہ مولا علی کی طاقت ہے، مولا علی کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو نبی پاک اسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو اس والے سے اور مزید تفصیلات دیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ہے، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں سید سعد اتاری بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، وہ ہے ہر وقت مانگتے رہنا۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کسی سے مختلف چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی بچے کو کوئی چیز کھاتے دیکھا تو مانگ لی، اسکول میں پین اریزر وغیرہ مانگ لیا، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے پیسے مانگ لیے۔ پیارے بچوں، ایسے بچوں کو کوئی بھی اچھا بچہ نہیں کہتا۔ کسی سے بلا وجہ کھانے کی یا استعمال کی چیزیں مانگنا اور بار بار مانگتے رہنا اچھی عادت نہیں۔ ایسے بچوں کی نظر ہر وقت دوسروں پر ہوتی ہے، اسی بنا پر وہ کسی اجنبی سے بھی چیز لے کر کھا لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں کچھ ملا ہوتا ہے اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس طرح لوگوں سے چیزیں نہ مانگیے اور نہ ہی کسی اجنبی کی دی ہوئی چیز کھائیے، بلکہ جو آپ کے ابو امی نے آپ کو دیا ہے وہی کھائیے۔ اسی پر صبر کیجیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے امی ابو سے مانگیے۔ اللہ پاک ہمیں لوگوں سے مانگنے والی عادت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا سیکھا آپ نے کہ کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اسی پر صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا، صاحب بھی نے بتایا کہ بعض بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ اسکول میں کبھی کسی سے بولیں گے یار پینسل دینا، پین دینا، ایک صفحہ دینا، اپلیکیشن لکھنی ہے، تو اپنی کاپی سے صفحہ نہیں نکالیں گے، دوسرے کو بولیں گے صفحہ دینا، کرتے نا اس طرح۔ اریزر کچھ مٹانا ہوتا ہے، اریزر دوسرے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنا شارپنر کبھی نہیں رکھیں گے، پینسل رکھی ہے شارپنر بھی رکھ لو، کتنے کا آئے گا شارپنر؟ شارپنر دینا یار ذرا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ بعض کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو ہے نا کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں گے تھوڑا سا دینا، بولیں گے مانگا تھوڑی ہم نے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں بھی دیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے، اور بالخصوص کسی اجنبی بندے سے مانگنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت مبارکہ۔ آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے، لیکن وہ کوئی پھل نہیں ہے بلکہ وہ سبزی ہے۔ آج یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے امتحان ہونے والا ہے، کیونکہ بچے سبزیوں سے بھاگتے ہیں، سبزی پسند نہیں کرتے بچے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سبزی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور وہ سبزی لوکی شریف ہے۔ کون سی سبزی ہے؟ لوکی شریف۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو ہے وہ لوکی کی بھجیا بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لوکی گوشت بنایا جاتا ہے جو کہ بہت لذیذ بنتا ہے، بہت مزیدار بنتا ہے۔ تو کبھی آپ بنا کر جو ہے وہ
کھائیں تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوکی شریف جو ہے یہ کھانا سنت مبارکہ ہے۔ پیارے پیارے بچوں، کچھ بچے لوکی اور سبزیاں جو ہیں وہ نہیں کھاتے، انہیں سبزیاں اچھی نہیں لگتی، اور سبزیاں پکی ہوں تو وہ بولتے ہیں ہمیں باہر سے کچھ منگوا کر دے دو۔ تو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، سبزیاں کھانی چاہیے، اور سبزیاں کھانے سے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور لوکی شریف کی تو کیا ہی بات ہے، ایک بات ہے کہ یہ سنت مبارکہ بھی ہے، سنت میں عظمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کو نبی پاک نے پسند فرمایا ہے تو پھر اس کو کھانے سے ویسے ہی اور مزید غذائیت، قوت، طاقت ملتی ہے، اور لوکی شریف کھانے سے بھوک بھی لگتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ جن کو کمزوری اگر ویکنس محسوس ہوتی ہے تو وہ لوکی شریف کھائیں، اور اسٹیم والی بھی لوکی بنائی جاتی ہے اور وہ بھی کھائی جاتی ہے، وہ بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے، اس کے اوپر ہلکی سی کالی جو ہے نا وہ مرچیں چھڑک کر آپ کھائیں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے، ویکنس کو دور کرتی ہے، اور پھر بعضوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، تو کھانے کی بھوک ان کو نہیں ہوتی ہے، تو لوکی شریف جو ہے وہ بھوک کو بڑھاتی ہے، بھوک لگتی ہے اس کو۔ بعض بچے دوائیاں پی رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین جو ہے وہ دوائیاں پلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بھوک لگے، وہ کھائیں پئیں موٹے تازے ہوں، تو لوکی شریف کھلائیں، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور بچے کو بھوک بھی لگنا شروع ہو جائے گی، اس نیت سے کہ یہ سنت ہے۔ اس نیت سے اگر اس سبزی کو کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، آخری سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں۔ کرنا کیا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بورڈز ہیں، ایک بالکل بلینک ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لکھنا آپ نے ہے، اور دوسرا بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پر باکس کے اندر الفاظ کچھ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو لے کر ایک جملہ پورا کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی یہ الفاظ جوڑنے ہیں، اور جوڑنے کے بعد ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہم آپ کو مارکر دیں گے، آپ نے وائٹ بورڈ پر مارکر سے اس پہ بڑا بڑا کر کے لکھ دینا ہے، اور اس جملے سے کچھ پیاری سی بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ ایک کام کرتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیم اے کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ٹیم اے سے کون کون سے بچے آنا چاہیں گے۔ چلیں آپ آئیں، مائک دیجیے گا جی، مائک کس کے پاس ہے؟ مائک دیں گے آپ، یہاں تشریف لائیں گے، مائک پہ اپنا نام بتائیں گے۔ احمد رضا اتاری۔ احمد رضا اتاری، احمد بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں، اور اس کے بعد آپ کو ہم دیں گے مارکر، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ احمد بھائی عربی زبان کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ عربی زبان سب سے افضل زبان ہے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی زبان، کیونکہ قرآن پاک کی زبان عربی، نبی پاک اسلام کی زبان عربی۔ کیا بات ہے۔ احمد بھائی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں، 10 9 8 7 6 5 4۔ ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہاں تشریف لائیں گے احمد بھائی، اور مارکر آپ مجھے دیں گے اور مائک ہم آپ کو دیں گے، اور آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے۔ عربی زبان جنتی زبان ہے۔ عربی زبان جنتی زبان ہے، بالکل درست بات ہے، آپ نے بات تو بالکل درست لکھی ہے، ماشاءاللہ بڑا بڑا لکھا ہے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے اسی طرح سارے بچوں نے بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ آپ ذرا مینشن کر دیں گے، بتائیں ہمیں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہاں پر۔ عربی زبان جنتی زبان ہے۔ عربی زبان جنتی زبان ہے۔ احمد بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے، اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ ماشاءاللہ جنتی زبان، عربی زبان جو ہے وہ قرآن پاک کی لینگویج بھی ہے، قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، نبی پاک اسلام کی مبارک زبان بھی کیا تھی؟ عربی، ٹھیک ہے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سارے جنتی عربی زبان ہی بولیں گے، چاہے جو کسی بھی لینگویج کا ہو، وہاں جا کر سب کو عربی زبان آٹومیٹک خود بخود آ جائے گی اللہ پاک کی جانب۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب آخری بچے کون سے آنا چاہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ چلیں آپ آئیں، مائک کس کے پاس ہے جی؟ ان کو مائک دیجیے گا، نام بتائیں گے اپنا۔
عبد السبحان. عبد السبحان. عبد السبحان بھائی دیکھتے ہیں کہ آپ جواب جو ہے وہ درست دیتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں، اپنے مقررہ وقت میں کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. کر لیں گے امید ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور مار کر لے لیجئے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عبد السبحان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. قرآن پاک کے بارے میں کچھ بات ہونے جا رہی ہے. عبد السبحان بھی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اور 1 ہوتے ہی عبد السبحان بھائی نے بھی اپنے قلم کو بند کر دیا ہے. گویا کہ لائیں مجھے پین دیجیے گا اور یہاں تشریف لائیں گے. عبد السبحان بھائی بتائیں گے آپ نے کیا لکھا ہے؟ قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن عربی زبان میں ہے. ویسے جب قرآن بولا جائے تو قرآن کے ساتھ لفظ پاک بھی بول دیا جائے اور لکھ دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. تو قرآن پاک عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ قرآن پاک لفظ پاک کو بھی ایڈ کر لیجئے گا اور بتائیں کہ یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں. قرآن پاک عربی زبان میں ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ جی. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.